الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ہوا محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدم بدوام الملک الحی القیوم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، تلاوت کردہ آیت مبارکہ پر مختصر تبصرہ کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات کا ارشاد ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سیدھا سادہ ترجمہ جو ہم نے آپ کو بتایا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے، چھٹی شریف ہے۔ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر لوگ غریب نواز خواجہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میں بھی اس مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا کہ بارگاہ خواجہ میں اس ناچیز کی بھی خراج عقیدت پیش ہو۔ آیت کریمہ میں رب کائنات کا جو ارشاد گرامی ہے، اچھی پکی تدبیر اور اچھی نصیحت۔ دنیا میں رب کائنات نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں۔ عزیزان گرامی، انسان اور جن کو رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے عبادات میں سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے اور بڑا اگر کوئی کام ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ رب کائنات نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انبیاء کرام کو رب کائنات نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، تو یہ ثابت ہوا کہ سب سے اگر کوئی اچھا کام اور سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعوت و تبلیغ ہے، جو انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں آنے کا مین مقصد دعوت و تبلیغ تھا،
دین اسلامیہ لوگوں تک پہنچانا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لوگوں کو سنانا تھا۔ یوں تو لوگ دعوت کا کام مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تقریر کے ذریعے دعوت کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ تصنیف کے ذریعے دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن جو تقریری کام ہوتا ہے اور تقریر کے ذریعے سے جو دعوت کا کام کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ان کے ظاہری زندگی ہی تک محدود رہتا ہے، اور جو تصنیف کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو جب تک ان کی کتابیں باقی رہتی ہیں اس وقت تک ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دعوت تبلیغ کا طریقہ ہے۔ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعوت و تبلیغ کا کام جو کیا تو تقاریر کی طرف آپ نے زیادہ تقاریر کی طرف دھیان نہیں دیا اور زیادہ تصانیف کی طرف بھی آپ متوجہ نہ ہوئے، بلکہ آپ نے جو دعوت و تبلیغ جو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ ذکر الہی، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، رسول باوقار صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو نورانیت اور روحانیت جو لے کر آپ تشریف لائے تھے، تو اپنے کردار و عمل سے لوگوں کی تبلیغ فرمائی۔ آپ مجاہدہ اور ریاضت میں اتنا زیادہ مگن رہتے تھے، اور جو آپ کے خلفاء اور مریدین جو بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کو ریاض کراتے تھے، مجاہدہ اور ریاضت میں مصروف رکھتے تھے، اور اوراد و وظائف کی طرف ہی لوگوں کو توجہ دلاتے تھے۔ یہ جو قلب کی اصلاح، روحانیت کی اصلاح اور معرفت الہیہ کا علم، معرفت رسول کا علم جو آپ نے اپنے خلفاء اور مریدین کو جو دیا اور اپنے کردار کو آپ نے سنوارا، آپ کا رہن سہن، آپ کی چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر جس علاقے سے آپ گزرتے چلے جاتے تھے لوگ آپ کے فریفتہ ہوتے چلے جاتے تھے، اور لوگ ایمان سے مسرف ہوتے چلے جاتے تھے اور ایمان لاتے چلے جاتے تھے۔ گویا کہ جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے اور جیسے ہی آپ اجمیر شریف پہنچے تو اجمیر کے ایک بہت بڑا میدان تھا، جس میدان میں آپ نے قدم رکھا اور ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا، اور آپ کے جو خلفاء اور آپ کے جو مریدین تھے سب لوگ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو جو پرتھوی راج چوہان کے جو شتربان تھے، جو اونٹ چرانے والے تھے، وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیے، آپ چلے جائیے، اس جگہ پہ ہم اونٹوں کو بٹھایا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ بھئی اتنا بڑا میدان ہے، آپ اونٹوں کو کہیں پہ بھی بٹھا دو، ہم چھوٹی سی جگہ میں اگر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہ اونٹ بیٹھیں گے، اور یہ شکایت پرتھوی راج چوہان کے پاس بھی پہنچائی گئی۔ جیسے ان کو معلوم پڑا تو اس نے کہا نہیں، جلدی سے ان کو ہکا لو اور ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ ان لوگوں نے سختی کی تو خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے،
اونٹ اگر یہاں بیٹھیں گے تو بیٹھے رہیں۔ خواجہ صاحب نے اتنا کہا اور وہاں سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے معتقدین اور اپنے خلفاء سے کہا کہ چلیے یہاں سے چلتے ہیں۔ وہاں سے آپ آنا ساگر کی طرف تشریف لے گئے اور اونٹوں کو جب ان لوگوں نے لا کے بٹھایا، شتربانوں نے، تو وہ اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ جب اٹھانے کا وقت آیا تو وہ اونٹ جہاں پہ بیٹھے تھے وہ بیٹھے ہی رہے، وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ جب نہیں اٹھ پانے لگے تو وہ لوگ آئے اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان اونٹوں کو بٹھا دیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ کچھ کیجئے تاکہ وہ اونٹ اٹھیں۔ خواجہ صاحب نے کسی طریقے سے تدبیر سے ان اونٹوں کو اٹھا دیا، وہ اونٹ اٹھ گئے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک مبلغ اور صرف ایک داعی نہیں بلکہ روحانیت کے پیکر بن کر کے تشریف لائے تھے۔ رسول باوقار صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے سینے میں لے کر تشریف لائے تھے۔ روحانیت کے بحر ذخار بن کر کے آپ دنیا میں ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زبان پر ایسی تاثیر رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ اس تاثیر کی بدولت آپ اپنی زبان سے جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو سوچ لیتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا، جیسا آپ کی خواہش ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی راہیں ہموار فرما دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے کسی مقام پر قدم رکھتے ہیں تو وہاں پہ پہلے جو جبری حکومت قائم کیے ہوئے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا جو راجہ ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ہی ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے رہن سہن سے، ان کے چال چلن سے، ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے ہمارے جو لوگ ہیں یہ غرویدہ ہوتے چلے جائیں گے، ان کے چاہنے والے ہوتے چلے جائیں گے، ان کے مت والے ہوتے چلے جائیں گے، اور ہماری سلطنت چلی جائے گی، ہماری حکومت چلی جائے گی، ہماری بادشاہت چلی جائے گی۔ وہ اس چیز کا خطرہ ان کو ستانے لگتا ہے۔ لہٰذا پرتھوی راج چوہان کو بھی اسی طرح کا خطرہ لاحق ہوا اور اس نے طرح طرح کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیا، اور اس نے سوچا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے اس فقیر کے اندر کمال ہے کہ یہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کے مد مقابل جادوگر کو لے کر کے آنا چاہیے۔ تو جادوگر کو بلوایا۔ جو جوگی جے پال نام کا جادوگر تھا اس نے الگ الگ طریقے کا کرتب کیا، جادو کیا۔ خواجہ صاحب نے جیسا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے خواجہ صاحب نہ الجھے، نہ جھگڑا کیے، نہ کوئی جنگ و جدال کیے، بلکہ پکی تدبیر کیے۔ جو تدبیر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا تھا، جو رب کائنات نے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نوازا تھا، ایسی تدبیر سے ظاہر ہے کہ اس کو فوج اور سپاہ سے زیادہ کہیں اس راجہ پرتھوی کو یہ اعتماد تھا جادو پر کہ جادو بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا ایسی طاقت کو وہ استعمال کرنا چاہا جس طرح کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا تھا اور مقابلہ کروایا تھا، لیکن شکست ہوئی اس فرعون کو۔ اسی طرح سے پرتھوی راج چوہان کو بھی شکست ہوئی، اور ان کے مقابلے میں جو جادوگر لایا گیا تھا اس جادوگر نے طرح طرح کے جادو دکھائے۔ خواجہ صاحب نے ہر جادو کا کاٹ اپنی نگاہ سے اور اپنی ولایت سے سب جادو کو کاٹتے چلے گئے، کیونکہ وہ پاور جو رسول باوقار صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو طاقت لے کر کے آئے تھے، کیونکہ یہ آئے نہیں تھے بلکہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری
पूरी जिम्मेदारी दे करके और पूरी ताकत व क़ुव्वत दे करके, रूहानी पावर दे करके हिंदुस्तान की सरज़मीन में भेजा था। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुकाबला के लिए वो जब जादूगर आया तो उसने जब तमाम जादू और करतब को जब उसने दिखाया और सब जगह शिकस्त होती रही, तो उसने सोचा कि अब ज़मीन पे नहीं बल्कि हवा में मुकाबला होगा, हवा में हम जादू दिखाएंगे। तो उसने ये इरादा किया और कहा कि ख्वाजा साहब अब ज़मीन पे नहीं बल्कि हवा में मुकाबला होगा। तो हवा में वो उड़ना शुरू किया उसने, जोगी जयपाल जादूगर ने। और जब उड़ने लगा तो ख्वाजा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद नहीं उड़े बल्कि जो लकड़ी का खड़ाव जो आप पहनते थे उस लकड़ी के खड़ाव को ज़मीन से उछाल दिया हवा में, वो भी उड़ने लगा। दूसरे खड़ाव को भी आपने ज़मीन से हवा की तरफ उछाल दिया, वो भी उड़ने लगा। ये दोनों खड़ाव उड़ते रहे, आगे आगे जोगी जयपाल उड़ रहा था, पीछे पीछे ये खड़ाव उड़ रहे थे। इसी तरह से रफ्तार थोड़ी तेज़ हुई और ये खड़ाव दोनों रुखसार के करीब, गाल के करीब पहुँचे और जैसे ही उस खड़ाव से दोनों रुखसार पर, दोनों गाल पर जब चटाचट जब लगे उसको, वो फौरी तौर पर जोगी जयपाल ज़मीन पर आ गिरा और कहने लगा कि ख्वाजा साहब आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं और आप फ़कीर हैं, आप लिहाजा हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं और हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है और फिर हमें भी कलमा पढ़ाकर हमें भी मुसलमान कर दीजिए। किस तरह से अच्छी पक्की तदबीर के साथ ख्वाजा साहब ने दीन इस्लामिया की तबलीग फरमाई। और इसी तरह से बेशुमार उनके करामात हैं और उनकी खूबियाँ हैं जो ज़ाहिरी ज़िंदगी में देख करके लोग उनसे इस्लाम व मुशर्रफ़ हुए, इस्लाम ईमान लाए और फिर बाद विसाल भी आज भी उनका मज़ार अक़दस मर्जिए खलाइक़ बना हुआ है। और लोग जिस नीयत से और जैसी अक़ीदत से उनकी बारगाह में पहुँचते हैं वैसा ही फैज़ उस बारगाह से पाते हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक फैज़ लोग पाते रहेंगे और फैज़याब होते रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया हिंदुस्तान में जब आप तशरीफ़ लाए तो सिर्फ़ ज़ुबान से आपने और अल्फाज से और ज़ुबानी तकरार से लोगों की तबलीग और इस्लाह न की, बल्कि आपने लोगों के दिलों को संवारा और जो आपके करीब आ गए वो मनसबे विलायत पर पहुंच गए। जो आपसे अक़ीदत जिन्होंने रखी वो विलायत के मनसब पर फाइज़ हो गए और उनको विलायत मिल गई। और आज भी लोग उनके मज़ार अक़दस पर पहुंचते हैं और इक़्तिसाब फैज़ हासिल करते हैं। और ख़ास व आम आपने कोई बैर और कोई वो ना रखा मज़हब व मिल्लत का, बल्कि आप जब तशरीफ़ लाए तो आपकी बारगाह में हर तरह के और हर मज़ाहिब के लोग जाते हैं और आपकी बारगाह से फैज़ पाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी जारी था और सुबह क़यामत तक भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग उनसे अच्छी अक़ीदत, पक्की मोहब्बत जो रखेंगे और जिस टाइप की उनसे अक़ीदत रखेंगे वैसा ही बारगाह ख्वाजा से इंशाअल्लाह ताला फैज़ पाते रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद हम और आप जो तिलावत करते हैं तो इसका सवाब मिलेगा, जो भी तिलावत करेंगे अज्र मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। लेकिन जो बुज़ुर्गान दीन का जो तरीक़ा कार रहा है, औलिया कामिलीन का जो तरीक़ा कार रहा है, तो उन्होंने और ज़िक्र इलाही और तस्फ़िया क़ल्ब और तज़किया नफ्स इन चीज़ों पे ज़ोर दिया है और रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मक़ाल पर इन लोगों ने ज़ोर दिया है। और मुजाहिदा और रियाज़त और चिल्ला कशी ये करते रहे। और कुरान पाक अगर सूरह फ़ातिहा से लेके सूरह नास तक आप तिलावत करेंगे बेशक सवाब मिलेगा, बेशक इसका अज्र मिलेगा, बेशक इसका बदला मिलेगा। लेकिन ये आयात करीमा ये बाअसर कब होती हैं? जब इसकी मिक़दार के मुताबिक
اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، پھر وہ آیات کریم